الکریم۔ سب سے پہلے میں میڈیا کے دوستوں کا اور سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ان کی تشریف آوری پر، ہماری دعوت پر آج کی گفتگو کے لیے تشریف لائے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے اسلام کے ایک بنیادی اور اہم ترین اعتقادات، نظریات، عقائد میں سے ایک یعنی ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ انبیاء کے آخری نبی ہیں اور اب قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی قرب قیامت پر تشریف لائیں گے تو ان کی حیثیت نبی کی نہیں ہوگی، ایک امتی کی ہوگی۔ یہ اسلام کا وہ عقیدہ ہے جس پر تمام فقہی مسالک، تمام طبقات فکر، دوسرے لفظوں میں تمام مسلمان اور تمام فرقے اس پہ متفق ہیں۔ اسی لحاظ سے ایک وزیر صاحب کا جب بیان نظر سے گزرا، صوبائی وزیر کا، انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ بعض علماء شاید ان کو غیر مسلم نہیں سمجھتے، مرزائیوں کو، تو ہم نے واضح کیا اور سوال کیا، پوچھا کہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے کسی ایک بڑے نہیں تو چھوٹے عالم دین کا نام بتائیں جو مرزائیوں کو غیر مسلم اور کافر نہ سمجھتا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب تو یہ بات آئین پاکستان کا، دستور پاکستان کا حصہ ہے اور ان کو سرکاری طور پہ، آئینی طور پہ، دستوری طور پہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے اس کا، وہ کسی کے نزدیک قابل بحث بھی نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے، بحث کی جائے، اس کی اہمیت پہ، اس کی ضرورت پہ کسی طرح کی بات کرنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے تمام مسالک اور فرقوں کے درمیان، اور آئین بھی اب اس کو تسلیم کر چکا ہے۔ تو گزشتہ دنوں آپ کے علم میں ہے کہ ملک میں جو الیکشن لاز چلے آ رہے تھے کئی سالوں سے، ان کو ایک تو یکجا کیا گیا اور ایک ان میں کچھ تبدیلیاں بھی لائی گئیں، کچھ اضافے ہوئے، کچھ ترمیمات ہوئیں، کچھ چیزیں نکال دی گئیں، بعض کو شامل کیا گیا اور اس کو مختلف قوانین کی بجائے ایک قانون کی شکل دی گئی۔ اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ کام تقریباً 1.5 سال سے کم از کم جاری تھا۔ پارلیمانی کمیٹی اس کو دیکھ رہی تھی، کر رہی تھی، اور تقریباً تمام پارٹیوں کے اتفاق رائے سے یہ ٹیبل کیا گیا، لایا گیا پہلے قومی اسمبلی میں، اور جس طرح وہ آیا تھا اسی طرح پاس ہوا۔ سینٹ میں آیا تو کچھ ترمیمات اس میں آئیں، اس لیے دوبارہ وہ قومی اسمبلی بھیجنا پڑا۔ پہلی سٹیج میں جب قومی اسمبلی میں پاس ہوا تو کسی نے نوٹس نہیں لیا، کسی نے اس بات کو اہمیت نہیں دی کہ آیا وہ حلف جو انتخاب لڑنے سے پہلے امیدواروں کو اٹھانا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے، اس میں یا اس کے ہیڈنگ میں، اس کے عنوان میں کوئی تبدیلی تو نہیں، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ سینٹ میں آیا تو بعض لوگوں نے اس کا نوٹس لیا کہ حلف تو وہی ہے، لیکن اس کے عنوان میں
اوتھ کا لفظ نکال دیا گیا ہے، اور نیچے ہیڈنگ میں نہیں، نیچے اس اقرار کا اظہار کرنے کے بعد کہ میں فلاں فلاں امیدوار اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، قیامت کو، کتابوں کو، قرآن پاک کو، ان پر یقین ہے میرا، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی ختم نبوت پر میرا یقین، اور میں سالملی افرم کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، جو کچھ میں نے مانا ہے، جن باتوں پہ، جن چیزوں پہ اپنے یقین اور ایمان کا اظہار کیا ہے، وہ میں نے دل سے کیا ہے اور اقرار صالح کر کے کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس میں اوتھ کا لفظ نہیں ہے۔ بعض سینیٹرز نے اس پر گفتگو یا ووٹنگ سے پہلے میری رائے اس حوالے سے لی، بقول ان کے کہ یہ انگلش کے استاد رہے ہیں اور انگلش میں ماسٹرز ڈگری ہے اور فلاں ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ ان میں محسن لغاری صاحب تھے، میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ بات محکم اور واضح ہو جائے۔ محسن لغاری صاحب تھے، عبدالغفور حیدری صاحب تھے، اور حافظ حمداللہ صاحب تھے۔ تو میں نے اپنی رائے دی جو میں سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے میرے پاس حوالے بھی موجود ہیں۔ وہ تو خیر حوالے تو بعد میں نکالے، ویسے جو مجھے یاد تھا کہ خالی افرمیشن کا لفظ ہو تو وہ بھی خاصا سٹرانگ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ سالم کا لفظ آ جائے، سالم افرمیشن، تو وہ حلف کے معنی دیتا ہے، اقرار صالح کے معنی دیتا ہے، قسم کے معنی دیتا ہے۔ تو میں نے اپنی رائے دی، اور وہ اس بات کے لیے، لیکن میں نے اور باقی لوگوں نے کہا کہ اوتھ اگر موجود تھا تو اسے رہنے دیتے، معنی تو نکل رہے ہیں لیکن رہنے دیتے۔ اور اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ شاید کم لوگوں کے علم میں ہے، میڈیا والوں کے علم میں تو ہوگی، کہ پھر اس میں ہم لوگوں نے ترمیم دی کہ اوتھ کا لفظ بھی بحال، معنی ٹھیک نکل رہے ہیں لیکن اوتھ کا لفظ بھی بحال ہونا چاہیے، ترمیم دی، اور یہ ترمیم زیر بحث آئی، اور اس ترمیم پر ووٹنگ ہوئی۔ ووٹنگ میں اس سے پہلے ایک جماعت، وہ بھی اسلامی جماعت ہی ہے، انہوں نے بھی یہ نوٹس دیا ہوا تھا اس ترمیم کا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ وہ ترمیم پیش ہونے کے وقت ایوان میں موجود ہوتے، وہ موجود نہیں تھے، اس لیے وہ قواعد کے مطابق وہ تحریک ڈراپ ہو گئی، پھر ہم لوگوں نے نئے سرے سے پیش کی۔ اور یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ مسلم لیگ کے، ہم تو لوگ دینی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، جمعیت علماء اسلام، فے والے اور ہم، میں، لیکن مسلم لیگ کے جو خالص مسلم لیگ کے ممبر تھے، سب نے راجہ ظفر اللہ کی قیادت میں اوتھ کی بحالی کے حق میں ووٹ دیا کھڑے ہو کر۔ لیکن اس وقت اس ترمیم کے پاس یا پاس نہ ہونے کے وقت کیفیت یہ تھی کہ اپوزیشن کے ممبر زیادہ تھے۔ وہ ترمیم جس کا فائدہ بعد میں میاں نواز شریف کو پہنچا اور وہ صدارت، مسلم لیگ کی صدارت پہ واپس آئے، اس وقت اتفاق سے کہہ لیں یا کوئی مینجمنٹ تھی یا کیا صورت تھی یہ ہمیں معلوم نہیں، تو اس وقت ایک ووٹ ادھر زیادہ تھا گورنمنٹ بینچز پہ، لیکن یہ اوتھ کے وقت ان کے 4-5 شاید ووٹ زیادہ تھے، اور وہ سب کے سب اس کے خلاف کھڑے ہوئے کہ اوتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ ستم کی بات، مزے کی بات کہہ لیں یا ستم کی بات کہہ لیں کہ ان کو میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں دیکھا کہ ان کو کسی نے بلیم کیا ہو، اپوزیشن والوں کو، یا یہ بات کھل کے سامنے آئی ہو کہ ان کی وجہ سے وہ اوتھ کا لفظ اس وقت واپس نہیں آیا۔ سینٹ میں کم از کم آ جاتا، پھر بھیجنا پڑتا قومی اسمبلی میں، تو وہاں بھی ہو جاتا۔
یہ ہے صورتحال، اس کی بیک گراؤنڈ، اس کی اصل صورتحال۔ اس کے بعد یہ بات چلی تو میں اپنی اسی بات پہ تھا کہ اوتھ کا لفظ آ جاتا تو بہتر تھا۔ ہم نے کوشش بھی کی کہ آ جائے، وہ نہیں آ سکا، تو اب جس صورت میں وہ ہے اور جس صورت میں پاس ہوا ہے وہ بھی اوتھ ہی کا معنی دیتا ہے۔ سالم افرمیشن کے الفاظ اوتھ ہی کا معنی دیتے ہیں۔ اب یہ بات وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی تھوڑی بہت انگریزی سے واقفیت ہو، یا کم از کم ڈکشنری کنسلٹ کر سکے۔ میرے پاس حوالے بھی موجود ہیں، اس وقت بھی موجود تھے، تو ان میں سے ایک بڑا کلیئر، اس میں انگلش ٹو اردو اور اردو ٹو انگلش ڈکشنری ہے، ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اور گوگل میں موجود ہے، تو انہیں کاپیاں یا تو سارے دے دیں دے۔ اور اس میں یہ نیچے یہ لکھا ہے کہ ایفرمیشن اور اس کے بعد سالم آ جائے، اس کے ساتھ سالم آ جائے، ایفرمیشن کاما سالم، جسے پڑھنے میں سالم ایفرمیشن ہی پڑھا جائے گا کیونکہ کامے کے بعد یہ آتا ہے۔ تو اس کے معنی دیے ہوں اردو میں اقرار صالح، حلفیہ اقرار، 3 معنی دیے ہوئے ہیں، اقرار صالح، حلفیہ اقرار، اور تیسرا دیا ہوا ہے قسم کھانا، قسم کھانا۔ تو کوئی اس میں فرق نہیں۔ یہ بات اخبارات میں بھی آئی، میڈیا میں آئی، اور اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ جی کوئی نہیں سمجھتا، نہیں مانتا تو ہم سمجھانے کے لیے 2 لفظ آئے، ایک کہ ہم سمجھانے کے لیے تیار ہیں یا بحث اور مناظرے کے لیے تیار، ان الفاظ صرف اور صرف ان الفاظ ان سالم ایفرمیشن کا۔ کیونکہ میں پھر دہراتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت قابل بحث ہی نہیں ہے، وہ زیر بحث نہ ہے نہ آ سکتا ہے۔ اس کا تعلق مسلمان کے ایمان سے، ہر مسلمان کے ایمان سے، اور اس پہ نہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس میں بحث بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن کچھ مولویوں نے یہ سمجھا کہ موقع ہے فرقہ واریت کو ہوا دینے کا، اور انگریزی دانی کو تو انہوں نے طاق پر رکھا اور کہا کہ جی ہم بحث کریں گے، مناظرہ کریں گے، جس نے بھی کہا۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے اناؤنسمنٹ یک طرفہ کی، حالانکہ مناظرے کا طے شدہ اصول ہے کہ فریقین پہلے تحریری طور پہ طے کرتے ہیں کہ موضوع کیا ہے، سب سے پہلے موضوع کیا ہے، زیر بحث چیز کیا ہے، اس کے بعد کہاں بیٹھیں گے، کون بات کرے گا، آیا ہر ایک کا اپنا اپنا صدر ہوگا یا ایک مشترکہ ثالث اور منصف ہوگا۔ ایک دور تھا انگریزوں کے زمانے میں جب وہ خود پروموٹ کرتے تھے اوپن پلیس میں مناظروں کو، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ عیسائی پادریوں کو اپنی بات کہنے اور عیسائیت کی تبلیغ اور اشاعت کا موقع مل سکے۔ اس کے بعد دوسرے فرقوں میں بھی ہوتے تھے مناظرے، اور وہ ان کی اجازت بھی دیتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی۔ اب ایک عرصہ سے سب کو معلوم ہے کہ اوپن پلیس میں مناظرہ نہیں ہوتا، تو اوپن پلیس میں مناظرے کی بات ہی اس لیے کی گئی کہ وہ ہو نہ سکے، اور ایسے ہی کہہ دیا جائے کہ فلاں آیا ہے اور فلاں نہیں آیا اور مناظرہ ہوا، اور وہ اوپن پلیس کا اعلان کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مناظرہ ہو نہ سکے۔ بہرحال اس بات کو چھوڑتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں کہ کسی ایک فرقے یا مسلک کی میراث نہیں ہے، جاگیر نہیں ہے عقیدہ ختم نبوت، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں تک اہل حدیث کا تعلق ہے، ان کی وابستگی، ان کی کمٹمنٹ اور ان کی اس عقیدے کے تحفظ اور دفاع کے لیے خدمات اور کنٹریبیوشن وہ کسی سے بھی کم نہیں ہیں، اگر ہیں تو کچھ زیادہ ہی نکلیں گی انشاءاللہ۔ میں تھوڑا سا ان کا تذکرہ کروں گا، لیکن میں پھر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جس کی بھی خدمات ہیں، جس کی بھی کنٹریبیوشن ہے، ان میں بڑے بڑے نام ہیں، سید مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، پیر میر علی شاہ گولڑوی ہیں، جماعت علی شاہ صاحب ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب،
اللہ ان کی سب کی خدمات کو قبول کرے۔ اس طرح اہل حدیث کے اکابر ہیں، ان کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا۔ 1891 میں مرزائیت کا فتنہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے مرزا غلام احمد مجدد ہونے کے اور فلاں ہونے کے کچھ دعوے اس نے شروع کیے تھے، لیکن مرزائیت بطور ایک دین کے مرزا غلام احمد کی نبوت، جھوٹی نبوت، وہ سامنے آئی 1891 میں۔ دعویٰ اس کا جھوٹا جو تھا نبوت کا، اور مرزا پر اور اس کو ماننے والے قادیانی کہلاتے تھے وہ، بعد میں لاہوری گروپ بھی ان کا پیدا ہوا، وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ ان کے بارے میں کفر کا کہ یہ مسلمان نہیں رہے ایک نئے نبی کو ماننے کے بعد۔ آپ جانتے ہیں نبی کو ماننے سے دین بنتا ہے، دین کی بنیاد بنتی ہے۔ ایک نئے نبی کو ماننے کے بعد یہ مسلمان نہیں رہے، اسلام سے ان کا تعلق نہیں رہا۔ یہ بات سب سے پہلے کس نے کہی؟ اس کے محرک تھے مولانا محمد حسین بٹالوی، ایک اہل حدیث عالم دین تھے، اللہ ان پر رحمت کرے۔ اور ان کی تحریک پر اور ان کے توجہ دلانے پہ اس وقت اہل حدیث کے جو سب سے بڑے عالم تھے، جنہیں شیخ الکل کہا جاتا ہے، اور جو سارے ہندوستان کے چیدہ اہل حدیث علماء کے استاد تھے، ان کا نام تھا میاں بھی کہلاتے سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ دہلوی۔ تو ابو سعید محمد حسین بٹالوی صاحب کی تحریک پہ مرزائیوں پر کفر کا پہلا فتویٰ، جو تمام مسالک کے علماء کے جس پر 200 کے قریب علماء، یہ بٹالوی صاحب کی تحریک پہ اور سید نذیر حسین صاحب کی ہدایت پہ سب سے پہلا فتویٰ ان پہ لگا کفر کا، اور جائز طور پر لگا اور مناسب طور پہ لگا۔ اگلے سال ایک اور اہل حدیث عالم دین مولانا اسماعیل علی گڑھی، 1892 میں اگلے سال انہوں نے سب سے پہلا کتابچہ مرزائیت کے رد میں، قادیانیت کے اور نئی جھوٹی نبوت کے رد میں لکھا۔ اور تقریباً اسی دور میں یا اگلے سال سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مشہور سیرت کی کتاب کے لکھنے والے ہیں، رحمۃ للعالمین کے نام سے جو موجود ہے، چھپی ہے، اور سارے مسالک میں اور سب مسلمانوں میں مقبول ہے، اور بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے اور پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کے مصنف اس وقت 21-22 سال کے نوجوان تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس نوعمری میں انہوں نے بھی اس کے رد میں ایک کتاب لکھی۔ پھر پہلا مناظرہ جو ہوا وہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے، اور اس کے بعد مولانا محمد بشیر سیسوانی، دونوں اہل حدیثوں کے بزرگ ہیں، انہوں نے کیا۔ اور مناظرے کے بعد مباہلہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت اور وہ دوسرے کی زندگی میں مر جائے۔ تو یہ بعد میں حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ نے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کو اللہ نے زندہ رکھا، باقی رکھا، اور مرزا ان کی زندگی میں مر گیا۔ مرزا کی اپنی تحریک تھی کہ میں تنگ آ گیا ہوں اس ثناء اللہ سے، اس نے میرے خلاف بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ کہا ہے، تو اب یہ مجھ سے مباہلہ کرے، اور جو جھوٹا ہے وہ دوسرے کی زندگی میں مرے گا۔ یہ مرزا نے خود کہا تھا، انہوں نے قبول کیا، اور مرزا ان کی زندگی میں بہت ہو۔ لیکن اس سے بہت پہلے ایک مباہلہ مولانا عبدالحق غزنوی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اہل حدیث عالم تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے مباہلے کا چیلنج دیا 1893 میں، انہوں نے بھی چیلنج دیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد مرزائیوں کو اقلیت، منارٹی قرار دینے کا سب سے پہلا مطالبہ معروف اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حنیف ندوی نے دیا۔
اور ہمارے حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص تھے، پہلے عالم دین تھے جنہوں نے عربی زبان میں رد قادیانیت پر اور مرزائیت کے خلاف کتاب لکھی اور عربوں کو ان کے غلط اور گندے عقائد سے روشناس کرایا۔ پہلی عربی کتاب علامہ صاحب کی تھی۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ میرے اپنے جد امجد میں اللہ کے شکر اور فخر کے جذبات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی میرے جد امجد، مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو بہت خدمات ہیں، لیکن ان کے بھی کئی کتابیں ہیں، چھوٹی اور بڑی 13-14 کتابیں ہیں رد مرزائیت پر، اور ایک ان میں تمام مسالک فکر میں اور تمام طبقات میں اور تمام فرقوں میں بڑی مقبول ہے، لیکن زیادہ تر وہ علماء کے کام آنے والی، علماء کے پڑھنے والی، کیونکہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ نبوت کے جاری رہنے، اجرائے نبوت اور نبوت کے جاری رہنے پہ بات کم کرتے تھے، اور مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بدستور زندہ ہونے نہ ہونے وہ کہتے تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، اور فوت ہونے کے بعد اٹھائے گئے ہیں، اور ان کی جگہ نعوذ باللہ یہ مرزا آیا ہے۔ تو وہ حیات مسیح اس کو ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے، یعنی مسیح علیہ السلام ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، جیسا کہ قرآن کی اور حدیث کی تعلیم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فوت ہوئے اور ان کی جگہ یہ آیا ہے۔ تو یہ حیات مسیح کے موضوع پہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب ہے شہادت القرآن کے نام سے، اور اس کو ہم سے زیادہ دیوبندی علماء نے اور ختم نبوت والے جو ملتان میں اور ربوہ یا چناب نگر میں جن کے آفس ہیں، انہوں نے اس کو بہت چھاپا ہے، بہت استعمال کیا ہماری اجازت سے اور ہمارے کہنے پہ کہ یہ مشترکہ چیز ہے، مشترکہ میراث ہے، ہماری کوئی ذاتی چیز نہیں ہے۔ تو وہ اس کے بڑے مداح ہیں اور ہر عالم اس کا مداح ہوتا ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، میں پھر ذہن سے بات اتر نہ جائے، میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کے بارے میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی اس عقیدے سے گہری کمٹمنٹ ہے، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے اکابر نے بھی اس سلسلے میں بڑا کام کیا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام اور ہماری وابستگی اور ہماری کمٹمنٹ کسی سے کم نہیں، اگر ہے تو تھوڑی زیادہ ہی، کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس بات کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا فرقہ واریت کو اچھالے، منافرت پیدا کرے فرقہ وارانہ، اور وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پہ اور غلط الزامات کی بنیاد پہ۔ اور جس طرح گزشتہ کچھ دنوں جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اس لاہور شہر میں، پنجاب کے صدر مقام اور مرکز میں، ان میں سے بہت سی باتیں ہیٹ سپیچ کے دائرے میں آتی ہیں۔ فرقہ واریت کو نہیں، فرقہ وارانہ منافرت کو اچھالا گیا، پھیلایا گیا، اور افراد اور شخصیات کے علاوہ مسلک کے خلاف، دینی جماعت کے خلاف لوگوں کو بے بنیاد بغیر کسی گراؤنڈ کے ابھارا گیا، ہیٹ سپیچ۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں حکام سے، حکومت سے، کہ آپ کا نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے، جس میں ذرا کوئی عالم، کوئی چھوٹا موٹا گاؤں کا مولوی بیچارہ، وہ اگر دوسرے فرقے کے بارے میں معمولی سی بات کرے تو نیشنل ایکشن پلان ایکشن میں آ جاتا ہے۔ لاہور جیسے شہر میں 2 دن یا زیادہ یا کم و بیش ہیٹ سپیچ کا سلسلہ جاری رہا، اس پہ گورنمنٹ نے کیا اقدام کیا ہے؟ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ فرقہ وارانہ، جسے کو ایگزسٹنس کہا جاتا ہے یا ہم آہنگی کہا جاتا ہے، فرقہ وارانہ اپنے اپنے عقائد ہیں، اپنے اپنے
اپنی اپنی سوچ ہے، نظریہ ہے، اسلام کے دائرے میں ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اسے اگر استعمال کیا جائے، اس فرقہ واریت کو اگر استعمال کیا جائے نفرتیں پیدا کرنے کے لیے، نفرتیں ابھارنے کے لیے، تو پھر حکومت کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ نیشنل ایکشن پلان اور متعلقہ قوانین کے تحت اقدامات جو ہوتے ہیں وہ سلیکٹیو ہیں، اپنی مرضی سے ہیں کہ اس کے خلاف کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں کرنا۔ آج کے لیے میری معروضات یہی تھیں، میں آپ حضرات کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساجد میر صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ ترمیم جو ہے وہ عورت کا لفظ دوبارہ شامل کرنے کے لیے آپ نے پیش کی سینٹ میں، جس کے حق میں نون لیگ کے بھی تمام ممبران نے ووٹ دیا، تو اگر وہ اس کے حق میں تھے تو ڈرافٹنگ میں ان کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسری بات، جب یہ بل دوبارہ قومی اسمبلی میں آیا تو وہاں تو نون لیگ کی اکثریت تھی، وہاں پہ تو وہ یہ لفظ ہٹا سکتے تھے۔ جب یہ بل پاس ہو گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو پارٹی سے نکالا جائے، راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی کلیریکل مسٹیک تھی یا اس کے پیچھے کوئی سازش بھی کا؟ یہ میں عرض کرتا ہوں، ان ساری باتیں جو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے نا، یا مختصر طور پہ یہ کہہ لیں کہ اوتھ کے لفظ کو واپس لانا قومی اسمبلی میں، میرے نزدیک اس کی سیاسی ضرورت تو تھی، اور اچھا ہوا ہے کہ یہ ہو گیا۔ ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ ہونا چاہیے، وہ ترمیم اس وقت پاس نہیں ہوئی ہماری پیش کی ہوئی، لیکن اس کی سیاسی ضرورت تھی، الفاظ کے لحاظ سے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سیاسی اس کی ضرورت تھی، وہ پوری ہو گئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے حوالے سے گزشتہ سال ڈیڑھ سال سے سوشل میڈیا پر ایک میں اسے پروپیگنڈا کہوں گا، کیونکہ جسے اپنا کنفرم کر رہے ہیں، کبھی ڈینائل بھی نہیں آیا، ملٹری ٹاپ پرسنالٹیز کو رکھ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں ود یور ریفرنس کہ فلاں قادیانی ہے، فلاں قادیانی نہیں ہے۔ اس قسم کی بات میں وہ حقیقت شامل ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے نا، اس کا تعلق یہ اس وقت پیدا ہوا تھا، یہ ایشو اس وقت سامنے آیا تھا جب جنرل راحیل شریف کے بعد نیا آرمی چیف مقرر ہونا تھا، تو مجھے بعض سورسز سے یہ اطلاع ملی کہ جو نام زیر غور ہیں، نام انہوں نے کسی کا نہیں لیا، ابھی اخبارات میں زیر غور نام آئے بھی نہیں تھے، اس وقت کی بات ہے، اس سے 2-3 دن پہلے۔ تو میرے علم میں یہ بات آئی بعض قابل اعتماد ذرائع سے کہ زیر غور ناموں میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ خود تو نہیں، لیکن ان کے خاندان میں یہ جراثیم موجود ہیں مرزائیت میں۔ تو میں نے کسی طریقے سے یہ بات پہنچائی اور پہنچانے کی کوشش بھی پہنچائی بھی ذمہ دار لوگوں تک کہ اگر ایسی بات ہو تو اس کو ذرا چھان بین کرنی چاہیے اور یہ ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک ڈیٹرنٹ اس کو روکنے کا یہ بھی ہے کہ اس کو تھوڑا سا پبلک کیا جائے، بجائے اپنے دل میں ذہن میں چھپانے کے، اسے ذرا باہر نکالا جائے۔ تو ایک ویڈیو میسج میں نے جاری کیا کہ اس طرح کی ایک بات سامنے آئی ہے، حکام بالا کو احتیاط اور چھان بین کرنی چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے، اگر درست ہے تو اس کے مطابق انہیں اقدام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مختلف ذرائع سے مجھے یہ بتایا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے اور خاندان میں بھی نہیں ہے، ذات شخصیت میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے تردیدی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وضاحتی بیان ایک اور بھی جاری کیا کہ مجھے یقین دلایا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات نہیں ہے تو اچھی بات۔ اب میں نہیں جانتا جو بات آپ کر رہے ہیں، کیونکہ میں بھی نہیں میں عرض کرتا ہوں، میں ان ان پڑھ لوگوں میں شامل ہوں جو سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال بلکہ کرتے ہی نہیں ہے تقریباً، ایک ان کی بات ذرا ہو جی تو حکمراں جماعت کو کیوں ضرورت پیش آئی حلف لینا اور اقرار نامہ کرنا؟ اس کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر ایک ہی میننگز ہیں تو وہی میننگز رہنے دیے جاتے ہیں۔ جی میں شریف صاحب کو انتخابی اصلاحات سے فوائد تو مل گئے تھے، اس سے کیا فائدہ ملا؟ نہیں، اقرار میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ عام اقرار نہیں ہے، اقرار صالح یہ حلفیہ اقرار ہے، لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے یہ بھی میں نے کہہ دیا پہلے کہ اس کی چونکہ لوگوں میں ایک جسے کہتے ہیں نا چائے کی پیالی میں طوفان،
اٹھایا گیا جن الفاظ کی آڑ میں کہ اوتھ کو حذف کیا گیا ہے اور یہ اب عام چھوٹا موٹا اقرار بن گیا ہے، تو اس کی سیاسی ضرورت پیدا ہو گئی کہ یہ اب الفاظ وہ پہلے جو ہیں وہ صریحاً اسی طرح اوتھ کا لفظ آ جائے، یہ معنی دیتا ہے نہیں دیتا ہے اس بحث میں پڑے بغیر، تو اس ضرورت کو پورا کیا گیا. دیٹس آل. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. آف دی ریکارڈ ایک بات نہیں میری کوئی بات آف دی ریکارڈ نہیں. اکابرین کے نام لیا، طاولہ شاہ بخاری صاحب کا نام لیا، آپ نے پھر نہیں لینے کا نام، وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق نہیں رکھتا. نہیں آپ نے کہا یہ مسلک اہل حدیث سے، میں نے کہا ایسے نہیں کہا کہ ان کی کنٹریبیوشن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تمام مکاتب تمام کی کنٹریبیوشن ہے، کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت سے معاملات میں پہل ہمارے اکابر نے کی. نہیں نفی ہو ہی نہیں سکتی.